Thank you for staying with us. We are back from the break اور ہمارے ساتھ جو اس وقت گیسٹ ہیں وہ سرور حسین نقشبندی صاحب ہیں. آپ کا ہم رات کو سرچ کر رہے تھے یوٹیوب پہ, ہم نے بڑا آپ کا خوبصورت جو آپ نے نعت پڑھی ہیں وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کو نعت پڑھتے ہوئے, اور آپ خود شاعر بھی ہیں, خود لکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ تو ایک ڈبل آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی بھی ہے, ایک ڈبل گفٹ بھی ہے, بیکاز ہر گفٹ کے پیچھے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی چھپی ہوتی. تو اللہ جن کے یہ شعور کھولتا ہے ان کے اوپر رسپانسبلٹی بہت بڑی عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے عمل سے کیا دنیا کو بتاتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی وہاں سے مل کے. انٹرنیشنل ایوارڈ بھی آپ جیت چکے ہیں, اور آج کل نعت کی جو ریسرچ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں, اور حضرت سلطان باہو, میاں محمد بخش اور سید والد شاہ کو بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. اور میں ویسے ہی یہ جاننا چاہتا ہوں, تھوڑی سی میں کہتا آپ سے بات کرنے, بیکاز آپ کا جو اللہ نے آپ کو فن دیا ہے وہ تو اس کے بعد تو آپ تو خود بولے گا, ہمیں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں اس میں. آپ کب سے پڑھ رہے ہیں نعت, کس عمر سے؟ 25 سال کا جب آپ ذکر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب سے شعور نے آنکھ کھولی ہے تب سے اپنے آپ کو انسپائر کس چیز نے کیا؟ بنیادی طور پہ تو گھر کا ماحول ہوتا ہے جو بچوں کو خاص طور پہ انسپائر کرتا ہے. جس طرح کی آپ ان کو انٹرٹینمنٹ دیں گے, جس طرح کا ماحول ان کو دیں گے, ایٹماسفیئر جس طرح کا ہوگا, اسی طرح سے ان کی فکر جو ہے وہ پروان چڑھے گی, شعور اسی طرح سے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے. تو الحمدللہ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ وہاں پہ ہر وقت حضور کا ذکر ہوتا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی تھی, اور بچوں کو بہلانے کے لیے جو لوری دی جاتی ہے وہ بھی نعت کی صورت میں ہمیں ملی. بڑی خوبصورت بات ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ سوتے ہوئے بھی, اور سونے سے پہلے ان کی لوری ان کے نام کی, واہ کیا خوبصورت بات ہے. میں چاہوں گا کہ اس ٹرینڈ کو ضرور پک اپ کیا جائے, بیکاز آپ جب کوئی چیز دیکھتے ہیں, کوئی شو دیکھتے ہیں, تو اس میں کوئی اچھائی دیکھتے ہیں دنیا میں, تو اس کو اپنانے میں آپ کو کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے, کوئی فیشن پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ میرا بچہ جو وہ ٹام اینڈ جیری دیکھے یا فلاں دیکھے. تو یہ سب باتیں تو دنیاوی ہیں, لیکن اس کے اندر جو گروتھ ہے, وہ چشمہ جو آج شعور جس سے پھوٹتا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے جا کے آپ کا ایک بچہ ایک اچھا شہری بنے, ایک اچھا مسلمان بنے, تو اس کو جو بیڈ ٹائم سٹوریز ہیں اس میں آپ لوری جو ہے خاص طور پہ اس کو اگر آپ ویسے پڑھیں تو بہت خوبصورت بات لگی مجھے آپ کی. پروفیشنلی آپ یہ کرتے ہیں یا نہیں؟ بنیادی طور پہ میں ٹیچر بھی ہوں. اچھا. اس کے علاوہ ریسرچ کا کام ہے, بزنس بھی کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نعت میری زندگی کا سب سے اہم موضوع ہے. مطلب میں کچھ بھی کروں, کہیں بھی چلا جاؤں, کسی بھی پروفیشن میں ہوں, بینکر بھی میں رہا, وہاں سے بھی میں نے ریزائن کر کے پھر اپنی مصروفیات کچھ اور میری بڑھ گئی تھی. مشکل نہیں تھا بینکر اور اسلام اور بینکنگ کا جو کانسیپٹ ہے؟ یہی میں اسی طرف آ رہا تھا. آپ نے جیسے بات کی, اس میں نے ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پہ فیصلہ کرنے کا وقت ہوتا ہے نا زندگی میں, تو میں ایز اے آفیسر بینک میں بہت اچھی میری جاب تھی, اور میں نے محسوس کیا کہ زندگی کے جو سفر زندگی کا گزرتا گیا, بچپن میں آپ بچے ہوتے ہیں نعت پڑھتے ہیں, اسکول میں بھی پھر یہ شوق ہوتا ہے, کالج کے زمانے تک پہنچتے کم ہو جاتا ہے, پھر یونیورسٹیز تک جائیں تو اور کم ہو جاتا ہے, مشاغل اور ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو پھر آپ کا ایک زندگی کا روڈ میپ جو ہے وہ بن جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. لیکن میں نے زندگی کے ہر سفر میں جو وقت گزرتا چلا گیا, کالج میں بھی گئے, یونیورسٹی میں بھی گئے, عملی زندگی میں بھی آئے, لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ نعت میرے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے, اس کا حوالہ دن بدن اتنا مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے, ڈھونڈ رہی ہے آپ تو وہ میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے مجھے وہی کرنا چاہیے. آپ ساتھ ہم نے بتایا کہ آپ نعت پہ ریسرچ بھی کریں, اس حوالے سے بتائیے. اس کے جب میں نے عرض کیا کہ نعت کے مختلف حوالوں سے جب میں نے محسوس کیا کہ نعت پہ ہی مجھے کام کرنا ہے, اور دن بدن تمام شعبوں میں جانے کے باوجود میری جو پہچان ہے وہ نعت ہی ہے, تو پھر کیوں نہ مجھے اس کی طرف شروع کر دی. اس کے بعد پھر میں نے ماسٹرز کیا اسلامک اسٹڈیز میں, اردو لٹریچر میں, پوئٹری کو پڑھا, اسلام کی جو کے احکامات ہیں ان کو میں نے پڑھا. اس کے ساتھ ساتھ جو میرا بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اب میرے نعت کے اپنے سفر کو اور اپنی پہچان کو مزید آگے بڑھانا ہے. تو ریسرچ کا کام کرنے کے لیے اور نعت کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے نعت فورم کا ایک پلیٹ فارم تھا جو میں نے اسٹیبلش کیا الحمدللہ, جو پوری دنیا میں ماشاءاللہ کام کر رہا ہے, اور
पूरी दुनिया में उसकी शाखें हैं. नहीं, बड़ी अच्छी ये आपने जो बात बताई. मैं एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद वापस आता हूँ. मैं आपसे कुछ अहम सवाल भी पूछना चाहता हूँ. लेट्स टेक अ ब्रेक, डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक. Thank you for staying with us. We are back from the break. اور جیسا ہم نے کل جو اللہ کے جو 99 نامز ہیں ان میں سے ایک نام چوز کیا تھا. آج کل الرحیم تھا ہمارا اور آج المصور جو ہے نام, اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے, بیکاز اس کا جو معنی ہے, اس کے جو خوبصورتی اس میں شامل ہے, جو ایک بڑا پن, ایک جو اللہ کی جو ناموں کا جو ایک روب, ایک اثر ہوتا ہے, وہ اس میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو آپ سمجھنا بہت ضروری ہے. المصور کہا ہی جاتا ہے کہ جو عورتیں جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ کثرت سے اس نام کو دل میں اس کا ورد کریں تاکہ وہ جو بچہ ہے اس کی جو, کیونکہ یہ المصور جو ہے یہ شکل بنانے والا اور تصویر بنانے والا اور شکل و صورت اور انسانی جو اعضاء ہیں ان کو خوبصورت بنانے والا, اس کی جو, اور کتنے لوگ ہیں ہمارے آپس میں فنگر پرنٹس بھی نہیں ملتے ہیں اور شکلیں بھی نہیں ملتی, لیکن سب اپنی اپنی جگہ انڈیویجول ہیں اور خوبصورت ہیں. اور یہ اس میرے اللہ کا کمال ہے. آپ کائنات کو دیکھیں, اس کا حسن دیکھیں, ستارے دیکھیں, سورج دیکھیں, ہر چیز کا ایک اپنا جاہ و جلال اللہ نے اس میں پیدا کیا ہے, اور اس میں ایک دبدبہ اور ایک خوبصورتی جو ہے, اس کے رنگ جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں جو آپ کو سمجھنے ہیں اور دیکھنے. اگر درخت کسی اور رنگ کے ہوتے تو کیا ہوتا, لیکن ان کو ہرا رکھا گیا اور کیا خوبصورت ہر چیز کو تشکیل دیا گیا. ہر چیز کی نہایت ہی خوبصورت کلر کمبینیشن. اگر آپ مچھلیوں کے رنگ دیکھیں تو آپ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں. اور ایک پیکج ہم نے اس پہ بنایا ہے, اس نام پہ, اس معتبر نام پہ, اس بڑے نام پہ ایک پیکج ہے, وہ دیکھتے ہیں کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں جب بیان ہوتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے مصور ہونے کا پہلو بھی بیان ہوتا ہے اور خالق ہونے کا پہلو بھی بیان ہوتا ہے. تو جب یہ دونوں لفظ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاکہ بنایا, یعنی اس نے پلاننگ کی, ڈیزائن بنایا اور پھر اس ڈیزائن کے مطابق, اس پلاننگ کے مطابق چیزوں کو وجود بخشا. تو یہ چیز جو ہے وہ اس کے مصور ہونے کو بیان کرتی ہے. اس پہلو سے اللہ تعالیٰ المصور کہلانے کے مستحق ہوئے ہیں, اور یہ نام قرآن مجید میں ان کے وصف کے طور پر بیان بھی ہوا ہے. اس نے اس طرح کے نقش بنائے جن نقوش کو اس کے بعد دنیا کے تمام مصور نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایک لائن بھی ایک اس قرآن کی اس انداز میں نہیں بنا سکتے جس طرح کے بنا دی گئی. ہر حرف کا ایک نقش ہے, اور یہ نقش کس نے بنایا ہے؟ وہ جو کہ ہمارے تصور سے بالا تر ہے, جو کہ اصل مصور اعلیٰ ہے. جی, آپ نے اللہ کا یہ نام دیکھا, اس کی صفت بھی بیان کی, آپ نے دیکھی سنی. دوسرا جو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام آج ہم چوز کر رہے ہیں اس میں ہے عزیز, اور اس میں خدا کے نزدیک ترین جو یہ اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ قریب ترین ہے اور محبوب ترین. اس کے اوپر بھی ایک پیکج ہے, وہ دیکھتے ہیں. عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک صفاتی نام ہے. یہ دو حوالوں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک ہے کہ عزیز کا ترجمہ اگر اس معنی میں کیا جائے جو غالب کا مطلب کیا جاتا ہے, اور ایک مطلب اس کا عزت دار. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام کے ذریعے سے اور اسلام کو آپ کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی. قریش کا قبیلہ پورے عربوں کے اندر ایک عزت والا گھرانہ تھا. اس اعتبار سے آپ کا نام نہ صرف یہ کہ خاندانی اعتبار سے عزیز والا تھا, اس کے بعد جب آپ کو نبوت ملی تو نبوت نے بھی آپ کو ایک عزت عطا فرمائی. آپ نے اپنے اخلاق, اپنے نیکی, اپنے بلند کردار, بلند سوچ کی وجہ سے اپنے ہم عصروں میں عزت پائی ہے. کسی بھی پہلو سے انسان کو دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معزز ہستی ہے.
آپ نے سنا یہ، اور میں جیسے کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان ناموں کو ہم اپنی زندگی میں ایسے شامل کر لیں جیسے ہمارے جسم میں دل کی دھڑکن ہے. اور ہمیں اگر کسی کے پاس تسبیح نہیں بھی ہے تو میں نے جیسے کل کہا تھا کہ آپ اپنی اگر نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس نام کا ذکر کریں، ورد کریں، تو اللہ جو ہے آپ کا جو سینہ ہے وہ نور سے منور سے بھر دے گا. اسے اپنے عمل میں لے کے آنا ہمیں بہت ضروری ہے. یہ نام ہے، اس میں ان کو ہر وقت اگر آپ پڑھتے رہیں دل میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کانسٹنٹ واچ آپ پہ ہے، اور آپ جو ہے گناہ، یہ ملاوٹ، حقوق العباد، ان سب چیزوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح زندگی میں، اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی. آپ کا بہت انتظار آپ سے رہا ہے لوگوں کو، اور بہت ہمیں کالز بھی آ رہی ہیں اس بات پہ کہ یہ دنیا ایک سمندر ہے. جو آپ نے ایک نعت پڑھی ہوئی ہے، اگر وہ پلیز اگر آپ سنا دیں تو. جی پیش کرتا ہوں. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں. زمانہ اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان دل قربان. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان دل قربان. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. شرف مجھ کو حاصل ہے محمد کی غلامی کا. شرف مجھ کو بھی حاصل ہے
غلامی کا وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے۔ کرم کتنا کرم کتنا ہے فقری ان کی ذات پاک کا مجھ پر کہ میں اتنی دور میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے، میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو واقعی شعور جو ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اور درد جو ہے آپ کی آواز میں اور بولنے میں گانے میں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اچھا میں نے کل یوٹیوب پہ بھی سنا تھا تو مجھے حضور جانتے ہیں، مجھے بڑا مزہ آیا سننے کا، حالانکہ یا نبی سب کرم وہ تو ہے، لیکن حضور جانتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا اگر میں اس کا تھوڑا، یہ میری تازہ نعت ہے جو الحمدللہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں سنی اور پڑھی جا رہی ہے، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں، کہاں عرش معلی حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام
دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک